بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اومیکرون تشویش کا باعث ہے، صدر جو بائیڈن۔ افغانستان میں سابقہ اہلکاروں کو مارنے کا سلسلہ جاری۔ چینی اسپیس اسٹیشن کو ایلون مسک کے سیٹلائٹ سے خطرہ۔ افغان وزیر پاک آرمی کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ سال 2021 کے کرپٹ ترین لوگوں کی فہرست جاری۔ موت کے وقت انسانی دماغ میں ایک آندھی چلتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ کورونا کا نیا ویرینٹ اومیکرون تشویش کا باعث ہے۔ کورونا کے پیش نظر وائٹ ہاؤس میں اجلاس ہوا جس میں اسٹیٹ گورنرز اور ہیلتھ ایڈوائزر نے شرکت کی۔ اس موقع پر جو بائیڈن نے کہا کہ اومیکرون کے اثرات ابتدائی کورونا وبا کے جیسے نہیں ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث سفری افراتفری برقرار ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب بھی لاکھوں افراد نے ویکسین نہیں لگوائی جس سے ہسپتالوں میں داخلے بڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا کی نئی لہر سے نمٹنے کی تیاریاں شروع ہیں۔ امریکی پریشان نہ ہوں، لیکن کورونا کے بڑھتے کیسز سے چند ہسپتالوں پر بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انتظامیہ مفت ٹیسٹنگ کے علاوہ 50 کروڑ ٹیسٹنگ کٹس بھجوا رہی ہے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سخت اور تیز تر اقدامات کریں گے۔ امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول CDC کی طرف سے قرنطینہ کی مدت میں کمی کر دی گئی ہے۔ کورونا کے مریضوں کو 10 دن کی بجائے 5 دن قرنطینہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ میں کورونا سے ریکارڈ 8,16,000 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 5 کروڑ 20 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ہی ملک میں رہ جانے والے سابقہ افغان نیشنل آرمی، افغان خفیہ ایجنسی NDS اور طالبان مخالف ملیشیا گروپس کے اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم اس ماہ ان واقعات میں شدت آ گئی ہے۔ اگرچہ افغان میڈیا میں اس وقت اس نوعیت کی خبروں کو کم ہی جگہ ملتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر افغانستان کے صحافی وقتاً فوقتاً ایسے واقعات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ صرف دسمبر میں ہی افغانستان میں ایسے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں۔ 3 دسمبر کو ایک سابقہ کمانڈر نوید خان کی باڈی کابل کے علاقے اکبر خان سے برآمد ہوئی، جن کے لواحقین کا کہنا تھا کہ انہیں 20 روز قبل طالبان نے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا تھا۔ 12 دسمبر کو ایک چیک پوسٹ پر طالبان سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 6 بہنوں کے اکلوتے بھائی فیصل خان نامی شخص کو مار دیا گیا تھا۔ تاہم اس واقعہ کو طالبان حکام نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے ملوث اہلکاروں کو سزا دینے کا اعلان کیا تھا۔ صوبہ قندوز میں فوج کی بریگیڈ کے سابق مالیاتی آفیسر ہمایوں دلشاد کی باڈی ملی، جن کے رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ 5 دن سے وہ لاپتہ تھے۔ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے 20 سالہ جدوجہد اور اللہ کی مدد سے ملک میں فساد کا خاتمہ کر کے قابض قوتوں کو ملک سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ افغان وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان کے صفوں میں فسادی اور بد کردار لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، جو اسلامی امارات کے نام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا ہے تاکہ ایسے فسادیوں کو تحریک سے نکالا جا سکے۔ سازشی اور فسادی عناصر سے تحریک کو پاک کیا جا سکے۔ ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ایسے لوگوں پر پردہ ڈالنے والے ساتھی تحریک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس فعل سے نہ صرف عوام کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ اللہ بھی ناراض ہو رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان کی عبوری حکومت نے طالبان میں شامل غیر متعلقہ افراد کو تحریک سے نکالنے کے لیے مفتی لطیف اللہ حکیمی کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا ہے، جس نے اس حوالے سے ملک بھر میں تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ مفتی لطیف اللہ حکیمی نے مختلف صوبوں میں فوجی اور سیکیورٹی حکام کو بتایا کہ نظم و نسق برقرار رکھنے کا سب سے اہم اور پہلا قدم صفوں کو پاک کرنا ہے۔
اور امارات اسلامیہ افغانستان کسی بھی بدعنوان شخص کو نظام میں داخل ہونے نہیں دے گی۔ الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی بین الاقوامی کمپنی ٹیسلا کے ارب پتی مالک ایلون مسک کو چائنا میں انٹرنیٹ صارفین کی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ ٹیسلا کے مالک کی شہرت کو چائنا میں اس وقت دھچکا لگا جب چائنا نے بتایا کہ چین اسپیس اسٹیشن تیاگونگ کو ایلون مسک کے اسپیس ایکس اسٹار لنک سیٹلائٹ سے خطرہ لاحق ہوا تھا۔ چینی دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ عملے نے اپنے اسپیس اسٹیشن کو ایلون مسک کے سیٹلائٹ سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کیے۔ چائنا کے مطابق اسپیس ایکس کے سیٹلائٹ تیاگونگ اسٹیشن سے 2 بار ٹکرانے کو پہنچے۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا کی الیکٹرک کاروں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں صارفین کی بڑی تعداد ان کو پسند کرتی ہے۔ 2 موقعوں پر ایلون مسک کی سیٹلائٹس مدار میں داخل ہوئیں جس کے باعث چینی اسپیس اسٹیشن کے آپریٹرز کو فوری طور پر جگہ تبدیل کرنا پڑی۔ چینی اسپیس اسٹیشن تیاگونگ جس کے نام کے معنی آسمانی محل کے ہیں، اس کو خلائی ٹیکنالوجی میں چائنا کی اہم پیش رفت سمجھا جاتا ہے۔ چینی عوام کا کہنا ہے کہ کیا المیہ ہے کہ چینی شہری ٹیسلا سے خریداری کر کے مسک کو بڑی رقم دیں تاکہ وہ اسٹار لنک لانچ کرے اور پھر اس سے چائنا کے اسپیس اسٹیشن کو تباہ کر دے۔ چائنا کو ٹیسلا کے بائیکاٹ کی تیاری کرنی چاہیے۔ افغان نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس کا کہنا ہے کہ طالبان سیکیورٹی فورسز تیار ہیں، اگر کوئی ہماری سرحدوں کو حقارت یا جارحیت کی نظر سے دیکھے گا تو ان کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ شمالی زون میں الفتح کور کے فوجی اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امارات اسلامیہ کی افواج ان لوگوں کے خلاف سخت جوابی کارروائی کرے گی جو افغانستان کی سرحدوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 20 سال اس ملک کے لیے قربانی دی ہے اور ہم اسے بچانے کے لیے مزید 20 سال لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے امارات اسلامیہ افغانستان کے چیف آف آرمی اسٹاف قاری فصیح الدین نے صوبہ ننگرہار کے دورے کے دوران کہا کہ وہ اچھی ہمسائیگی کے پابند ہیں، لیکن اگر کوئی ان کی سرزمین پر حملہ کرتا ہے تو خاموش نہیں رہیں گے۔ دوستو یاد رہے کہ چند روز قبل ننگرہار کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے مبینہ طور پر پاکستانی فورسز کو ضلع لال پورہ کے علاقے بلوچی میں خاردار تاریں بچھانے سے روک دیا تھا۔ طالبان رہنماؤں کی جانب سے ایسے بیانات طالبان کی طرف سے پاکستانی حکام کو پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے سے روکنے کے بعد دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ طالبان فورسز نے 19 دسمبر کو پاکستانی آرمی کو مشرقی صوبے ننگرہار کے ساتھ ایک سرحدی باڑ لگانے سے روکا تھا۔ طالبان اہلکاروں کی جانب سے سرحد پر لگائی گئی باڑ ہٹانے کے واقعات کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ ویڈیو میں پاکستانی آرمی کو باڑ لگانے سے روکنے والے طالبان کے قندھار انٹیلیجنس چیف ہیں۔ اس بارے میں پاکستان کا کہنا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کا کام مکمل ہو گیا ہے، لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر طالبان حکومت پاکستان کی افغان عوام کے لیے کی جانے والی مخلصانہ کاوشوں سے آگاہ ہیں۔ ہمارے ان کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں۔ باڑ ہم اپنی سرحد کے اندر لگا رہے ہیں۔ ہم نے دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کا موقع نہ پہلے دیا ہے اور نہ ہی آئندہ دیں گے۔ تاہم پاکستان نے واضح کیا ہے کہ سرحد کو محفوظ اور ریگولیٹ کرنے کا کام جاری رہے گا۔ افغان طالبان کی جانب سے باڑ کی تنصیب میں رخنہ اندازی سے متعلق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو پر پاکستان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پرانی ویڈیو ہو، اس لیے یہ معاملہ تصدیق طلب ہے۔ دوستو یاد رہے کہ پاک افغان سرحد کو پاکستان تو مستقل سرحد مانتا ہے، لیکن افغانستان سرکاری سطح پر اس کی یہ حیثیت تسلیم نہیں کرتا اور اس پر افغانستان میں قائم ہونے والی ہر منتخب اور غیر منتخب حکومت کا موقف تقریباً یکساں رہا ہے۔ سن 2017 میں جب پاکستان نے تخریب کاری اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے پیش نظر افغانستان کے ساتھ ملحقہ علاقوں میں سرحدی باڑ کی تنصیب شروع کی
تو سابقہ افغان حکومت کے نمائندوں نے اس وقت بھی مختلف اعتراضات کیے تھے، جبکہ طالبان نے بھی اسے ایک غیر ضروری منصوبہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے بارڈر کے دونوں طرف موجود لوگوں کو مشکلات پیش آئیں گی۔ دوسری جانب پاکستان کا موقف ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر پر بار لگانا ہمارا حق ہے اور اس معاملے پر افغانستان کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کو پاکستان نے ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ سال 2021 کی کرپٹ ترین شخصیات کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ یورپی ملک بیلاروس کے صدر الیگزینڈر جی لوکا کو منظم سرگرمیوں اور بدعنوانی کو آگے بڑھانے پر 2021 کا کرپٹ پرسن آف دا ایئر قرار دیا گیا ہے۔ بدعنوانی کے بارے میں مطالعہ کرنے اور رپورٹ کرنے والے 6 صحافیوں کے ایک پینل نے دنیا بھر سے 1167 نامزد افراد میں سے ان کا انتخاب کیا ہے۔ لوکا 1994 سے صدر کی حیثیت سے اقتدار میں ہیں۔ 2012 میں انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ وہ یورپ میں آخری اور واحد عامر حکمران ہیں۔ کرپٹ پرسن آف دا ایئر عالمی ایوارڈ دینے کی دہائی میں یہ پہلا موقع ہے جب یہ فیصلہ متفقہ طور پر ہوا ہے۔ اس سال کی دیگر کرپٹ ترین شخصیات میں افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی، شام کے صدر بشار الاسد، آسٹریا کے چانسلر سیباسٹین، پاکستان کے نواز شریف اور آصف علی زرداری بھی شامل ہیں۔ اگرچہ ماہرین ایک عرصے سے اس پر غور کر رہے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ انکشاف ہوا ہے کہ موت کے وقت دماغ میں عجیب و غریب تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے دماغی ٹوٹ پھوٹ اور اس سے ہونے والی دماغی موت کو پلٹانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ دماغ میں برقی کیمیائی یعنی الیکٹرو کیمیکل کی آندھی چلتی ہے، جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ دماغی موت کی وجہ بننے والی سونامی کو روکا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ عمل آسان نہیں ہے اور اس کا مشاہدہ سب سے پہلے جانوروں پر کیا گیا ہے۔ جانوروں میں موت سے پہلے صرف 20 سے 40 سیکنڈ پہلے دماغ کی آکسیجن ختم ہونے لگتی ہے۔ اب یہاں دماغ توانائی محفوظ کرنے والی حالت یا انرجی سیونگ موڈ میں چلا جاتا ہے اور اس کے اندر برقی سرگرمی ماند پڑ جاتی ہے اور نیورون کا باہمی رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دماغی خلیات کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے۔ اب اس موقع پر برقی کیمیائی یعنی الیکٹرو کیمیکل توانائی کی ایک لہر پورے دماغ میں دوڑتی ہے، جسے سائنسدانوں نے دماغی سونامی قرار دیا ہے۔ اس کو ڈی پولرائزیشن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کیفیت دماغ کی موت ہوتی ہے جسے کسی بھی صورت روکا نہیں جا سکتا یا ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اب جرمنی کے ایک پروفیسر درائر کے مطابق دماغ میں آکسیجن کا بہاؤ رک جانے کے بعد بھی اسے بحال کر کے دماغ کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ دماغی بہاؤ یا سونامی تھم جانے کے بعد دماغی خلیات میں جمع الیکٹرو کیمیکل توانائی ایک دم خارج ہوتی ہے۔ اس کے بعد زہریلے مرکبات جمع ہونے لگتے ہیں اور دماغ مر جاتا ہے، جس کے بعد خود انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن جرمن پروفیسر کہتے ہیں کہ اس عمل کو لوٹایا جا سکتا ہے۔ ایک نئی ٹیکنالوجی کی بدولت مریض کے دماغ میں ڈی پولرائزیشن پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس تدبیر سے دماغ میں آکسیجن کو بحال کر کے سونامی کو ٹالا جا سکتا ہے جو آکسیجن کی کمی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس اہم دریافت سے دماغ میں خون کی کمی اور فالج کے مریضوں کو بھی بحال کرنے میں اہم مدد مل سکے گی اور ایک دن یہ ایجاد قیمتی انسانی جانوں کو بچانے میں معاون ثابت ہوگی۔ باقی دوستو، اللہ سب سے بہتر جاننے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔